اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثاران پاک ISI، جان نثاران پاک آرمی، جان نثاران پاک رینجر، جان نثاران پاک پولیس، جان نثاران الطاف حسین، CUMC نیوز HD، ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص اس وقت فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپارکو، محافظ کعبۃ اللہ، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف چوک 15A1 15A2 پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پینافلیکس حافظہ کیا ہے، اور وہ آج ہمارا جو الیکشن ہو رہا ہے ہم ہیٹرک کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا الیکشن ہم نے جیتا سندھ بار کونسل میں، عامر نواز وڑائچ بھائی ہمارے بھاری اکثریت سے ووٹ لے کر ممبر سندھ بار کونسل منتخب ہوئے۔ پھر دوسرا مارکا تھا ہائی کورٹ بار اسٹینڈ کا، جہاں پر ہمیں بہت کم امید تھی کہ ہم جیت جائیں گے۔ ہم نے تو سوچا تھا اگلا الیکشن ہمارا ہوگا، لیکن اللہ نے ہمارے دل سے دعائیں جو نکلی ان کو قبول کیا، اور ہمارے صدر کے لیے وہاں تھے رفیق جمالی بھائی، اور جنرل سیکریٹری کے لیے تھی ہماری فریدہ منگریو باجی۔ دونوں موضوع اللہ تعالیٰ کا ہوا اور ہم وہاں بھی جیت گئے۔ 2 الیکشن ہم جیت چکے ہیں، اور یہ الیکشن تو ہم نے ویسے بھی جیتا ہوا ہے، کیونکہ عامر نواز وڑائچ بھائی جو ہے وہ 2 دفعہ جیت چکے ہیں۔ ہماری اس سال کی جیت بھی ہیٹرک ہوگی، اور کراچی بار میں بھی ہیٹرک ہوگی، کیونکہ عامر نواز وڑائچ بھائی کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے، اتنے ووٹ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کوئی مائی کا لال ان کے سامنے کھڑے ہونے کا سوچے گا بھی نہیں، اور وہ اناپوز انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور وہ صرف اس لیے ہے کہ عامر نواز وڑائچ بھائی کو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے جو سب سے پہلا ایوارڈ دیا وہ تھا محسن پاکستان سر محمد صادق خان کے حوالے سے وہ ہے پروفیسر مسعود احمد عباسی MCN بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ، جو کہ سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی صاحب کے والد محترم ہیں، ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے۔ اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو ایوارڈ ہم نے دیا وہ ہے شہداء و فاتح ختم نبوت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ MCN قومی ایکتی ایوارڈ۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ یہ ایوارڈ وصول کرے، اور یہ ایوارڈ وہی لے گا جو واقعی دین اسلام سے عشق رسول میں جو ہے سرشار ہوگا۔ جو منافق ہوگا اس کو یہ ایوارڈ ملے گا ہی نہیں۔ اور بہت سارے ایسے منافقین ہیں جن کو ہم یہ ایوارڈ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعزاز سے محروم رکھا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ بات ہم اسلام کی کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں اسلام کے نام پر، لیکن خدمت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی۔ یہ ہر فرقے کا تعلق ہے، لیکن میں فرقے والا نہیں ہوں۔ ہمیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ، اگر اہل سنت ہے تو صرف ہمیں، باقی یہ سب فرقے ہیں جنہوں نے ہم سے گنجے کے سر پہ ہل چلوایا۔ 70 میں ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا اسلام کے نام پر، اور بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھوایا، اب کہتے ہیں شہید ہے۔ 46 سال بعد قاضی عیسیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو غلط پھانسی ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی ایک جج بھی اگر زندہ ہے اس کو پھانسی دو اور مکہ چوک پہ لٹکاؤ، لیکن وہ خود بھاگ گئے ملک سے، وہ کیا لٹکائیں گے کسی کو؟ وہ تو خود اپنی قادیانی کو تحریف قرآن کیس میں رہائی دے کر انہوں نے آئین پاکستان کی توہین کی، کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ اور اسی پرویز مشرف چوک پر اس دن بارش ہو گئی تھی، لیکن میں نے خطاب کیا، میں نے کہا کہ بھائی قاضی بھائی صاحب جواب دو، حساب دو۔ آج بھٹو صاحب کی، نورانی صاحب کی، مفتی محمود صاحب کی روحیں تڑپ رہی ہیں، اور تم نے قادیانی کو تحریف قرآن کیس میں رہا کر کے جائز قرار دے دیا اس کو۔ تو بھائی یہ آئین پاکستان سے غداری ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے تمہیں پھانسی ہونی چاہیے۔ اور اس وقت غدار جو ہے PTI کا ہمارا صدر مملکت بنا ہوا تھا، سیٹ نہیں چھوڑی اس نے، بولا سیٹ پہلی دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کو بھی کہا، میں نے کہا سب اسمبلیاں برخاست ہو چکی ہیں، تم ہول سول ہو، آرمی چیف اور تم دونوں بااختیار ہو، قاضی فائز عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، یہ قوم آج بھی نہیں سن رہی۔ آپ نے دیکھا جو سندھی کلچر ڈے کی آڑ میں کیا کہا، ہمارے اس پہ چڑھ جاؤ، کہا ہے انہوں نے؟ نہیں کہا ہے۔ تو یہ پوری قوم چڑھ گئی، لیکن اسلم علی نہیں چڑھے گا بھائی۔ میں نے احتجاج کیا اور اتوار کو پھر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی ہے پاکستانی، پاکستان کھپے والا تو وہ آئے،
باقی قوم تو پاکستان نہ کھپے والی ہے. اگر ان میں ذرا سی غیرت ہوتی تو ان کو للکارتے, اسی دن احتجاج کرتی, پوری قوم نکل آتی روڈوں پر. لیکن یہ نام نہاد مسلمان نہیں نکلے جو کہتے ہیں کہ اسلم علی قادیانی ہے. اب قادیانی کے ایجنٹ تم لوگ ہو. اگر ہم قادیانی ہوتے تو کیا اسلام کے لیے لڑتے, کہ ہم شہادت رقم کراتے؟ میاں آدم شاہ کروڑ عباسی, ہم نے 90 سال سے سندھ پر حکومت کی ہے. تمہیں ہماری ہسٹری پتہ ہے؟ ہم میاں مصطفیٰ گجراتی دربار اکبری کے فاتح ہیں, ان کے وارث ہیں. بہادری آٹھ جنگ جس نے پاکستان بننے سے پہلے جو زہر جو ہے پیا ہے, تم ہی لے غداروں کی وجہ سے. آج جو پاکستان بچا ہوا ہے تو بانیان پاکستان کی اولادوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اور اب بھی ہم ہی بچائیں گے. ہم پاکستان نہ کھپے کے بجائے پاکستان کھپے کا نعرہ زرداری صاحب نے بھی لگا دیا تھا مجبوری میں. وہ 27 دسمبر بھی آ رہا ہے جب پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا تھا. زرداری صاحب کو لگانا پڑا کھپے کا نعرہ, کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ جلدی انشاءاللہ الطاف بھائی کی حمایت سے میں صدر بننے جا رہا ہوں. تو جب آصف زرداری جیسا صدر بن سکتا ہے تو ہمارا عامر نواز وڑائچ کیوں صدر کراچی بار ایشین نہیں بنے گا؟ آج ہم ہیٹرک کریں گے انشاءاللہ. تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے. عوام کو خوشخبری سنا رہے. میری تمام حق پرست وفا پرست وکلا سے درخواست ہے کہ آج وہ جوک در جوک کراچی بار کے الیکشن میں بھرپور ووٹ ڈال کر ریکارڈ طور کامیابی دلوائیں عامر نواز وڑائچ بھائی کو. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اس نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان. نو جنا کیب, نو انٹری مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین, در اتفاق نصرت دیت, در نفاق حزیمت دیت. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک افرت ثابت کا لمبردار. MCA نیوز HD 5 TV.